ویلکم بیک۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ وفاقی پولیس کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں ناقص اور پرانی ہیں، یہ خیبر پختونخوا پولیس کی تضحیق ہے، واپس کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پولیس کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، امن و امان ہماری حکومت کی پہلی ترجیح ہے، اس پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پولیس کو فنڈز کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا، پولیس کو جدید آلات اور اسلحے سے لیس کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیز کے باعث صوبے میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی آئی ہے۔ وفاقی حکومت ہمیں وار آن ٹیرر کے فنڈ سمیت دیگر آئینی حقوق نہیں دے رہی۔ ہمیں ہمارے فنڈز ملیں گے تو ہم پولیس کو مضبوط اور دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے سفارشی کلچر کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تمام سرکاری امور میں شفافیت اور میرٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہماری پارٹی کا اہم ایجنڈا ہے، کسی کو بھی کسی بھی قسم کی کرپشن کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت برائے داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کے فیصلے کو بچگانہ قرار دے دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کے حکومت کا بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا فیصلہ احمقانہ ہے۔ نابالغ سوچ نے پولیس افسران اور جوانوں کے لیے خطرات مزید بڑھا دیے ہیں۔ وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ خیبر پختونخوا حکومت کو تمام وسائل فراہم کرنا چاہتی ہے تاکہ دہشت گردی کا جلد خاتمہ ہو سکے۔ ہم یہ ارادہ نہیں کر رہے بلکہ عملی طور پر کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وفاقی حکومت 600 ارب روپے سے زیادہ خیبر پختونخوا حکومت کو دے چکی ہے، لیکن صوبائی حکومت 600 ارب روپے کا آج تک حساب نہیں دے سکی۔ طلال چودھری کا بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عالمی معیار کے بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئیں۔ بلٹ پروف گاڑیاں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں استعمال کی جاتی ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ کا کہنا تھا کہ بہرحال دہشت گردی سے لڑنا ہے اور دہشت گردوں کو جلد ختم کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس ہو یا کوئی ادارہ، وفاق انہیں ہر سہولت فراہم کرے گی اور دہشت گردوں کو ہر صورت خاتمہ کرنا ہوگا۔ پاکستان اجالوں، امن، ہم آہنگی، تحمل اور برداشت کی سرزمین ہے۔ یہاں نفرت، فتنہ فساد، انتشار اور دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں دیوالی کی تقریب سے خطاب۔ کہا، پوری پاکستانی قوم دہشت گردی کے اندھیروں اور نفرت کی تاریکی کو مٹانے کی جد و جہد میں اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے۔ میں سب کو دیوالی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیوالی کے موقع پر پاکستان کی تمام اقلیتوں اور اکثریت کے مذہبی، سیاسی اور سماجی نمائندوں کی یہاں موجودگی تصور پاکستان کی عملی تصویر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قیام سے لے کر تعمیر پاکستان اور دفاع پاکستان ہر محاذ پر اقلیتی برادری نے قابل فخر کردار ادا کیا۔ ہمیں آپ پر فخر ہے۔ اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اعلیٰ سیاسی عسکری قیادت بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگی۔ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب جائیں گے۔ شہباز شریف دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سے خطاب بھی کریں گے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا ڈی آئی خان میں بزدلانہ وار حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 5 جوان شہید، 11 زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بقیہ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ دوسری جانب سی ٹی ڈی کا مردان میں آپریشن، 2 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ حیدرآباد میں فتنہ ہندوستان کے 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ قاسم آباد سے گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری رقم برآمد۔ سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گرد ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے جامع اور مؤثر پالیسی سفارشات تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاور ڈویژن کے اصلاحاتی پیکج کا اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا، جس میں توانائی کے شعبے میں اصلاحات، بجلی کے مؤثر استعمال اور صنعتی اور زرعی شعبوں کو درپیش مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں پاور ڈویژن کی جانب سے بجلی کی پیداوار، ترسیل اور مؤثر استعمال سے متعلق مجوزہ اصلاحاتی پیکج پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعتی پیداوار سے متعلق ادارے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں۔ زراعت اور صنعت کے شعبے ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کے شعبوں کو سہولیات دینا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کے مثبت اور مؤثر استعمال پر زور دیتے ہوئے کہا کہ توانائی کا دانشمندانہ استعمال نہ صرف صنعتی اور زرعی پیداوار بڑھا سکتا ہے بلکہ معیشت کے استحکام میں بھی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ قانون کی حکمرانی محض نعرہ نہیں بلکہ ایک عملی زینہ ہے جس کے ذریعے ریاستی نظام کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے قانون نے کہا کہ تنقید برائے تنقید کا کوئی فائدہ نہیں، تنقید
ہمیشہ تعمیری ہونی چاہیے تاکہ اصلاح کی راہیں کھلے. آئینی ترمیم مشاورت اور اتفاق رائے سے عمل میں لائی گئی ہیں. اعظم نذیر طارق نے یہ بھی کہا اسلامی نظریاتی کونسل ایک مشاورتی فورم ہے اور کسی بھی قانون کو شرعی یا غیر شرعی قرار دینے کا اختیار صرف وفاقی شرعی عدالت کے پاس ہے. اعظم نذیر نے کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے کی گئی قانون سازی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا. آئندہ بھی تمام قانون سازی میں معاشرتی اصلاحات، شرعی اصولوں اور عوامی مفاد کو مقدم رکھا جائے گا. گورنر پنجاب نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 پر دستخط کر دیے. دستخط کے بعد پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی ملاقات ہوئی. نئے بلدیاتی نظام کے تحت ہر یونین کونسل میں 13 ارکان ہوں گے جو 25,000 کی آبادی کی نمائندگی کریں گے. بلدیاتی اداروں کا دورانیہ 5 سال کا ہوگا. چیئرمین اور نائب چیئرمین کا انتخاب یونین کونسل کے اندرونی انتخابات سے کیا جائے گا. سردار سلیم حیدر کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ. گورنر پنجاب نے کہا بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنانا پیپلز پارٹی کا مشن ہے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ اختیارات اور فنڈز کو نچلی سطح پر منتقل کرے گا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ ہوا. مسلم لیگ نون سمیت پنجاب کے معاملات پر بھی بات چیت ہوئی. پیپلز پارٹی پنجاب حکومت کے حوالے سے مختلف معاملات زیر غور آئے. وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان امن و امان کے قیام، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون کے طریقوں پر غور کیا گیا. وزیر داخلہ نے کہا کہ موجودہ نظام پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتا. بلاول سے ملاقات میں پی 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 کو اہم اتحادی قرار دے دیا. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سنجانی احتجاج کیس کی سماعت. عدالت نے درج مقدمات میں عمر ایوب اور زرتاج گل سمیت دیگر رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت کا پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. شیر افضل مروت کی طرف سے کیس ٹرانسفر کی درخواست دائر کی گئی جس پر عدالت نے شیر افضل مروت کی درخواست پر نوٹسز جاری کر کے دلائل طلب کر لیے. عدالت نے کیس کی سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی. کراچی میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے گرین اور اورنج لائن آپریشن کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اہم اعلانات کی. مزید جانتے ہیں طاہا ملک کی اس رپورٹ میں. سندھ کے عوام کو جدید، آرام دہ اور ماحول دو سفر کی سہولیات دینا اب خواب نہیں بلکہ حقیقت بننے جا رہا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے گرین اور اورنج لائن آپریشنز کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا جہاں انہیں حکام نے آپریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 500 نئی الیکٹرک بسیں منگوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ اسی سال صوبے کے 3 سے 4 مزید اضلاع میں پیپلز بس سروس کا آغاز کیا جائے گا. جو نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں ہم اس کے ریزولیشن کی طرف جائیں اور انشاءاللہ تعالی یلو لائن بی آر ٹی جو ہے وہ ہماری اور ریڈ لائن بی آر ٹی، یلو لائن بی آر ٹی فل اس وقت ٹائم پر ہے اپنے. یلو اور ریڈ لائن بی آر ٹی اس میں جو ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کر رہے ہیں. یلو لائن بی آر ٹی میں ہی ایک تاج حیدر برج، سینیٹر تاج حیدر برج مرحوم جو ہیں ان کے نام پر وہ آلموسٹ تیار ہو گیا ہے. کسی دن بھی اس کو شروع کیا جائے گا پبلک کے لیے. وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ برج محکمہ ٹرانسپورٹ نے بنایا ہے. اس برج میں جو ہے سائیکل پہ چلنے والی کے لیے بھی الگ راستہ بنایا ہے، پیدل چلنے والے کا راستہ بنایا ہے اور وائڈ اور بہت اچھی کوالٹی کا ایک وہ چیز بنی. تو اسی طریقے سے مختلف پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے. شاہراہ بھٹو پہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت کافی حد تک تیار ہو چکا اور دسمبر میں اور جنوری میں کوشش ہے کہ باقی اس کا ٹریک بھی کمپلیٹ ہو جائے. شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سندھ نے وفاق سے گندم کی فی من قیمت 4,200 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو اچھی قیمت مل سکے. انہوں نے کہا کہ افغان بستیوں سے سرکاری زمینوں پر قبضے ختم کروائے جائیں گے. کھاد مہنگی ہے، آپ کی سارے بیج ساری چیزیں مہنگی ہیں تو وہ کیوں کسان جو ہے گندم لگائے گا؟ تو اسی لیے آپ جب سپورٹ دیں گے کوئی اٹریکشن ہوگی تو ظاہر ہے وہ گندم لگائے. کیونکہ یہ صرف کسان کی بات نہیں، یہ ہر کاروباری شخص کے لیے بات ہے. وہ اپنی مرضی سے کاروبار کرے. آپ کسی بھی شہر کے ایک شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تم یہ کام نہیں کرو، یہ کام کرو، تم جو ہے یہ دکان نہیں لگاؤ، کسی اور چیز دکان لگاؤ. تو اسی طریقے سے کسان کو بھی اگر اٹریکشن ہوگی تو لگائے گا. یہ ہمیشہ گندم کی سپورٹ پرائز دی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں صدر بنے اس سے پہلے پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا. پریزیڈنٹ صاحب کے بعد، آصف علی زرداری صاحب کے بعد، پیپلز پارٹی حکومت کے بعد پاکستان جو ہے گندم ایکسپورٹ کرتا تھا. صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت صوبے بھر میں جدید سفری سہولیات کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے یقین دلایا کہ جلد صوبے کے ہر ضلع میں عوام کو معیاری اور قابل معیار ٹرانسپورٹ سہولیات میسر ہوں گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہا ملک، انڈین نیوز، کراچی. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے مسلسل عدم پیشی پر بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے.
علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ کی عدالت میں ہوئی۔ علیمہ خان کے علاوہ مقدمے میں نامزد 10 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ استخاذہ کے 5 گواہان بھی مال مقدمہ سمیت عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے علیمہ خان کی عدم حاضری پر تیسری مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ علیمہ خان کو گرفتار کر کے 22 اکتوبر کو پیش کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے ضامن کی جائیداد کی دستاویزات کی تصدیق کے لیے ڈی سی راولپنڈی کو ہدایات جاری کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس میں متعلقہ محکموں کو گندم کے ذخائر درآمدی چینی کی صورتحال پر فوری اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں غیر مطابقت رکھنے والے چینی ٹینڈرز کو منسوخ کرنے اور بولی دہندگان کی سیکیورٹی ضبط کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت کو ہدایت دی گئی کہ شوگر ملز کی کرشنگ 1 نومبر سے شروع کی جائے۔ اے ای ڈی اور ٹی سی پی کو چینی کے ذخائر اور ٹینڈرز پر تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی وزارت آئندہ اجلاس میں ملک بھر کے گندم اسٹاک کی رپورٹ پیش کرے گی۔ پاسکو کے گوداموں میں گندم کے ذخائر کی تفصیلی جانچ بھی کی جائے گی۔ سندھ کابینہ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم آفس نے صوبائی حکومت سے گندم کی قیمت، خریداری، مقدار پر وضاحت طلب کی۔ سندھ حکومت نے 40 کلو گرام گندم کی امدادی قیمت 4000 روپے تجویز کی اور 8 سے 12 لاکھ ٹن گندم خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ ایریا میں میٹرکس کے گودام میں لگنے والی آگ پر 8 گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ عارف حبیب کی رپورٹ۔ سائٹ ایریا ولیکا چرنگی کے قریب گودام میں آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی۔ گودام کی دیواروں کو توڑ کر امدادی ٹیموں نے کارروائیوں کو تیز کیا۔ آگ لگنے سے گودام میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ 8:55 پہ ہمیں انفارمیشن ملی تھی توڑنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کیونکہ یہ فوم کی فیکٹری ہے، اس میں ہمیں سیٹا فائر یعنی ایگزیکٹ پوائنٹ کا پتہ نہیں چلا کہ فائر کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ نہیں، فی الحال کوئی جانی تو نقصان یہاں پر نہیں ہوا۔ ریسکیو ادارے کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ کولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد آتش زدگی کی وجہ کا تعین کیا گیا۔ سائٹ ایریا میں ولیکا چرنگی کے قریب لگنے والی آگ پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو ادارے 1122 نے 8 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد قابو پا لیا۔ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں، جہاں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے دوسرے اور آخری میچ کے پہلے روز کے اختتام پر پاکستان نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنا لیے۔ سعود شکیل 42، سلمان علی آغا 10 رنز بنا کر وکٹ پر موجود ہیں۔ بابر اعظم ایک بار پھر بڑی اننگ کھیلنے میں ناکام، 16 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان شان مسعود، عبداللہ شفیق کی نصف سینچریاں، شان مسعود 87، عبداللہ شفیق 57، امام الحق 17، محمد رضوان 19 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے سائمن ہارمر اور کیشو مہاراج نے 2-2 اور ربادہ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ شہر قائد میں ہیوی ٹریفک پر 2 ماہ کے لیے نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈمپرز کے داخلے پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق کمشنر کراچی کی ہدایت پر پابندی 18 اکتوبر سے 17 دسمبر 2025 تک نافذ رہے گی۔ فیصلہ شہر میں ٹریفک کی روانی اور عوامی تحفظ کے پیش نظر کیا گیا۔ 3 مخصوص راستے ہیوی ٹریفک کے لیے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپر ہائی وے سے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تک آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق منظور شدہ ٹریکر والے ڈمپرز کو صنعتی علاقوں میں جانے دیا جائے گا۔ سی سی ٹی وی کیمرے لگی اور ٹریفک پولیس مانیٹرنگ سسٹم سے منسلک گاڑیاں مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی ناگن چورنگی کے قریب مسجد صدیق اکبر کے پاس نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے 2 افراد جاں بحق۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مزید دیکھتے ہیں عارف حبیب کی رپورٹ۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی ناگن چرنگی کے قریب نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقتولین کا تعلق مذہبی جماعت سے تھا۔ جاں بحق افراد کی شناخت احمد اور ابو بکر کے نام سے ہوئی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ ایس ایس پی سینٹر دشان صدیقی نے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا اور تمام تفصیلات حاصل کی۔ کراچی ٹریفک پولیس ای ٹکٹنگ کا نظام جلد رائج کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس سلسلے میں شہریوں کے لیے معلوماتی سیشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد فیس لیس ای ٹکٹنگ کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے، ٹریفک قوانین کی پابندی کو فروغ دینا، روڈ ایکسیڈنٹ انالیسس موبائل اپلیکیشن متعارف کروانا اور ٹریفک انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ این ٹی این نیوز نے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایس پی ٹریفک کورنگی مجنو خان انر نے بتایا کہ اس جدید نظام سے کرپشن کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے گا۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں ایس ایس پی ٹریفک کورنگی مجنو خان انر صاحب کے ساتھ۔ آئیں ٹریفک کے نظام کے لیے یا یہاں ڈسٹرکٹ کورنگی کے جو حالات ہے، جو بدحالی ہے، اس کے حوالے سے ان کی رائے لیتے ہیں اور ڈی آئی جی صاحب کے جو احکامات ہے اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے
मज़ीद इनसे पूछते हैं। ई टिकटिंग सिस्टम जो अभी हो रहा है, हो सकता है ये इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में ये इसकी इग्नोरेशन हो जाएगी। इसमें हमारे काफ़ी सेशन भी हो रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं, DI साहब भी 12 बार मीटिंग भी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस की हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रैफिक को रेगुलेट करना, ट्रैफिक वॉल्यूम को मेंटेन करना। आपने खुद कोरंगी का आपने देखे होंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन क्या है, काजवे देखें या आगे जो भी रोड्स हैं देखें, बहरहाल उसमें स्ट्रीट लाइट देखें, कई वजूहत हैं एक्सीडेंट का ना होना, ओवर स्पीड गाड़ी का होना, रिकलेस नेग्लिजेंटी जो कर रही हैं, गफलत लापरवाही, उनके खिलाफ तो ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा SSP अपने ज़िले में एक्सीडेंट ज़्यादा हों, उसकी रेशो बढ़े, कोशिश कर रहे हैं। जो भी प्री मेरे काशंस हैं वो हम ले रहे हैं इंशाल्लाह बेहतरी के लिए। जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो ज़रा इस पर गौर करें ताकि ये भी माउनत है आवाम के लिए और आवाम की सहूलत के लिए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।